فتح مکہ پارٹ 8۔ جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، اس پارٹ میں ہم اس سے آگے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی لشکر مرہ زہران سے مکے کی جانب۔ اسی صبح منگل 17 رمضان 8 ہجری کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ زہران سے مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی کی تنگ نائی پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روک رکھے تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھریرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مثال کہتے کہ بنو سلیم ہیں، تو ابو سفیان کہتا کہ مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ پھر کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتا کہ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے مزینہ ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا مجھے مزینہ سے کیا مطلب؟ یہاں تک کہ سارے قبیلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کی بابت ضرور دریافت کرتا، اور جب وہ اسے بتاتے تو وہ کہتا کہ مجھے بنی فلاں سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے کے جلوں میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین انصار کے درمیان فروکش تھے۔ یہاں انسانوں کی بجائے صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سبحان اللہ، اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی طاقت کسے ہے؟ اس کے بعد اس نے مزید کہا ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سفیان یہ نبوت ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں، اب تو یہی کہا جائے گا۔ اس موقع پر ایک واقعہ اور پیش آیا۔ انصار کا پھریرہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو بولے آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں سنی جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات کہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ گویا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نہیں نکلا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ بھائیو آج یہیں تک کافی ہے، اور اگلا پارٹ جلد ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔